تعلیمی نظام جو ہے نیچے کے لیول کے اوپر اس کو ٹھیک کرنے کی کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. بالکل صحیح ہے رؤف صاحب کہ ہماری توجہ نہ تعلیم پر ہے نہ صحت پر ہے، لیکن یہ کام کبھی ہو نہیں سکتا. میں مایوسی کا اظہار نہیں کر رہا، جی میں قرائن کی بات کر رہا ہوں. قرائن یہ کہتے ہیں کہ یہ مسائل اس طرح حل نہیں ہو پائیں گے. اس وقت جو کام ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کل مانسون شروع ہو گیا، ہمارے یہاں گھروں میں سیلن نمودار ہو جاتی ہے جی دیواروں پر. مکان ہماری اپنی ذاتی ملکیت ہے، اس کا ہمیں درد ہوتا ہے، لیکن جنرلی ہماری اپروچ کیا ہوتی ہے کہ ہم اتنے حصے کو کیمیکلز استعمال کر کے ڈرائی کرنے کے بعد پینٹ کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ معاملہ ٹھیک ہو گیا. اگلی بارش آتی ہے وہ پھر وہیں مسئلہ آ جاتا ہے. کوئی زیادہ عقل مند ہوگا تو اتنے حصے کا سیمنٹ پلاسٹر اکھڑوا کے نیا پلاسٹر کر کے تو پینٹ کر کے خوش ہو جائے گا کہ میں نے ریپیئر کر لی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ کہیں پر ایک سیپیج ہو رہی ہوتی پانی کے اندر، وہ رفتہ رفتہ دیوار کو کھاتی جاتی ہے، بنیادوں سے باز کا پانی اوپر آنا شروع ہوتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ دیوار گر جاتی ہے. تو اگر ہم اس سیلن کو لوکلی ریپیئر کرنے کی بجائے پہلے ہی دن یہ تحقیق کر لیں کہ پانی کی سیپیج کہاں سے ہے، اس کو ہم ریپیئر کر لیں تاکہ پانی اندر انٹر نہ ہونے پائے، تو بار بار ہمیں اس کی ریپیئر نہ کرنی پڑے. ہمارے یہاں مسائل کو اسی طرح ہم لیتے ہیں کہ جو سیلن ہے اس کو لوکلی ریپیئر کر کے پینٹ کر کے دکھا دیا جائے کہ نہیں صاحب یہ تو بالکل صحیح حالت میں ہے. یہ رویہ ہمیں ترک کرنا پڑے گا. یہ قومی سطح پر یہ رویہ ہمارا ہو گیا ہے. آپ نظام تعلیم کی بات کر رہے ہیں جو ایک بہت بڑا کام ہے، اپ ہل ٹاسک ہے جو آپ فرما رہے ہیں. ایک چھوٹا سا میں آپ سے نمونہ عرض کر دوں. جی ایک زمانے میں پابندی نہیں لگی کہ ڈرائیونگ کے دوران فون استعمال نہیں کیا جا سکتا. جی بہت اچھی پابندی تھی. جی بہت سختی ہوئی، جگہ جگہ روک لیتے تھے، جرمانہ ہوتا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ ٹریفک وارڈن کھڑا ہوتا ہے، جی اس کے پاس جا کے میں گاڑی روکتا ہوں، اس کے سامنے فون سن رہا ہوتا ہوں، وہ نہیں روکے گا. پھر کہیں آنکھ کھل جائے گی کسی کی، ایک مہم چلے گی 1 ہفتے کے لیے، اور پھر ہم سو جائیں گے. وہ خودکار نظام ہم ڈیولپ نہیں کرتے ہیں کہ جہاں پہ جو قانون کی پابندی جو شرط ہے. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے کافی دیر پہلے آپ ہی پروگرام میں مثال دیا کرتے تھے موٹر وے پولیس کی کہ دیکھیے موٹر وے پولیس کتنا اچھا نظام چلا رہی ہے. میں بھی اس کی بڑی ستائش کرتا تھا کہ واقعی موٹر وے پر ابھی آپ چلے جائیے موٹر وے پر تو غالباً ہماری پولیس کی نظر میں سوائے اوور سپیڈنگ کے کوئی اور جرم نہیں ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے اس کی گہرائی کو دیکھا جائے کہ کوئی قانون کیوں بنایا جاتا ہے؟ شہریوں کی حفاظت کے لیے. لین ڈسپلن مینٹین نہ کرنا، صحیح طرف سے اوورٹیکنگ نہ کرنا، صحیح لین میں صحیح سپیڈ پر نہ جانا، یہ سب ٹریفک ہیزرڈز ہیں جو دوسرے روڈ یوزرز کے لیے خطرناک ہو جاتے ہیں.
میں نے موٹر وے پر وہ زمانہ دیکھا ہے. ایک ہمارے آئی جی ہوا کرتے تھے, جو آئی جی موٹر وے پوسٹ ہو گئے تھے, ضیاء الحسن صاحب. کمال کی امپلیمنٹیشن تھی ان کے دور میں قانون کی. موٹر وے پر آپ موبائل 2 منٹ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تھے. آگے کہیں روک لیا جائے گا کہ آپ یہاں سے 10 کلومیٹر پیچھے موبائل یوز کر رہے تھے. آپ مستقل ٹاپ لین میں نہیں جا سکتے تھے, روک لیا جاتا تھا کہ اتنے فاصلے سے آپ ٹاپ لین یوز کر رہے ہیں جبکہ وہ اوورٹیکنگ کے لیے ہے. آپ بار بار لین چینج کریں, روک لیا جائے گا کہ آپ بار بار لین شفٹ کر رہے ہیں, یہ دوسروں کے لیے خطرناک ہے. آپ ٹاپ لین میں 100 کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں, روک لیا جائے گا کہ آپ سلو جا رہے ہیں, وہ سپیڈ اس میں آپ 120 سے کم نہیں جا سکتے. امپلیمنٹ ہو رہا تھا اور اسی کو لوگ یاد بھی کرتے ہیں. یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم یہ سمجھ لیں کہ قانون کیوں بنایا گیا تھا, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے پیچھے حکمت کیا ہے.